آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نماز میں بہت سارے لوگ جماعت میں پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ نماز با جماعت میں پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کبھی میرا دل یہ چاہتا ہے اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر! نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے کہا ایسے لوگ جن پر اللہ کی باتوں کا، اللہ کی یاد کا، قرآن کا، حدیث کا، اذان کا، نماز کا، جن کے دلوں پر ایسا اثر نہیں ہوتا نا کہ دل ہے دل سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں آنکھوں سے کام نہیں لیتے، کان ہے کان سے کام نہیں لیتے، کہا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ مجھے میری خبر میں میری نماز کے بارے میں جواب دینا ہے، فرشتہ آ کے نہیں پوچھے گا کہ وہ نمازی کیسا تھا، اس کا بارے میں بول۔ میں بیمار ہوں، میرے پیر میں درد ہے اور میری امی چاہتی ہے کہ وہ گولی کھا لے تو میرا درد کم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بے نمازی ہوں تو نماز مجھے ہی پڑھنا ہو، میری نماز میرے مرنے کے بعد کوئی پڑھنا ہے تو پڑھ لے گا۔ جس طرح میری دوائی میں ہی کھانا ہے تو اسی طرح میری نماز بھی میں ہی پڑھنا ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے وقف ہے، اسی کے لیے قربان ہے، سب اسی کے لیے، یوں سمجھیے کہ سب اسی کے لیے نثار ہے۔ اور لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، میں نے سورۃ البقرہ سے آیت کریمہ کا ایک حصہ بیان کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بہت سارے کفار چاہتے ہیں، بہت سارے اہل کتاب چاہتے ہیں، ایمان والے جو ایمان والے ہیں وہ پھر سے بے ایمان ہو جائیں، وہ پھر سے کافر بن جائیں۔ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان جو اب مسلمان ہیں وہ کیا ہو جائیں، دین سے پلٹ جائیں اور وہ پھر کیا ہو جائیں، وہ بھی کافر ہو جائیں۔ حسدا من عند انفسہم، اہل ایمان سے حسد کرتے ہوئے یہ چاہتے ہیں، ایمان والوں سے حسد کے بدلے میں یہ چاہتے ہیں، ایمان والوں سے حسد کا نتیجہ یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے اہل کتاب کی کہ ایمان والے بھی ایمان چھوڑ کر کافر بن جائیں۔ حالانکہ اہل کتاب حق جانتے ہیں کہ حق کس طرف ہے،
اہل کتاب جانتے ہیں کہ حق کس طرف ہے. اللہ کا حکم آنے کے بعد، اللہ کا فیصلہ آ جانے کے باوجود، اللہ کا دین نازل ہو جانے کے باوجود بھی اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان پر نہ رہیں بلکہ وہ کفر کی طرف آ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد والی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یعنی کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے سلسلے میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دین پر قائم نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. فوراً دوسری آیت میں اللہ نے کہا آپ نماز پڑھیے، آپ زکوٰۃ دیجیے. جو کچھ آپ عمل کریں گے وہ عمل کا بدلہ اللہ کے پاس پائیں گے. یعنی ایک طرف بے دین لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان بھی بے دین ہو جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینداری کی جانب دعوت دیتے ہوئے کہا آپ نماز پڑھو. حاضرین کرام، قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں، عبادات میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی ہوگی. انسان کی دینداری کے سلسلے میں جو سوال کیا جائے گا وہ نماز ہی کا سوال کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حساب لے گا، فرائض کا حساب لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دن میں آدمی کو 5 نمازیں فرض نمازیں تھیں، اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا، کتنی نمازوں کے بارے میں لاپرواہی برتی، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا قیامت کے دن. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت کس قدر ہے قرآن و حدیث میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی کتنی جگہ دعوت دی ہے، کتنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی نصیحت کی ہے، کتنے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. کہیں نماز کے فائدے بتائے گئے، کہیں نماز چھوڑنے کا نقصان بتایا گیا، اور کتنے سارے مقامات میں بتایا گیا کہ مسلمان ہے کو نماز پڑھنا چاہیے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ تجارت کی بڑھوتری، بازار کی چمک دمک، دنیا کی رونقیں، بزنس، کاروبار کبھی ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتے. وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اس دن سے ڈرنے والے ہیں جس دن دل اور آنکھیں دونوں انسان کی حیران و پریشان ہو جائیں گی. یعنی اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ کیا کہ یہ تجارت میں پڑھ کر بھی نماز سے غافل نہیں ہوتے، کاروبار کی مصروفیت، بزنس کی مشغولیت ان کو نماز سے دور نہیں کر سکتی، اللہ کی یاد سے دور نہیں کر سکتی. کاروبار انہیں زکوٰۃ سے نہیں روک سکتا. اللہ اکبر. کاروبار انہیں، تجارت انہیں زکوٰۃ سے نہیں روک سکتی. یہ اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نماز کے بارے میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی اور بہت ساری آیتوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے. دنیا میں کچھ لوگ بظاہر ہیں دیندار نظر آتے ہیں، کچھ لوگ بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، نمازوں سے غفلت، نمازوں سے سستی، نماز نہیں پڑھتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنمی ایک دوسرے سے سوال کریں گے بھائی آپ تو دیندار تھے دنیا میں، یہاں کیسے، جہنم میں کیسے؟ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں دیندار تو تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. کافر جو ہے وہ تو کافر ہی ہے، اس سے نماز کا مطالبہ نہیں ہے، وہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا ہے. ایک مومن جس کا تقاضا ہے کہ وہ نماز پڑھے، ایک مسلمان جس پر ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے، اگر وہ ایمان کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے لم نکو من المصلین، قیامت کے دن افسوس کرتا ہوا ہوگا، جہنم میں ہوگا، دوسروں سے کہتا پھرے گا کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، آج ہم جہنم میں ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اسی طرح نماز کے سلسلے میں
ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کس قدر اہمیت نماز کو دیتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز صرف ہماری شریعت محمدیہ میں ہے، محمدی شریعت میں نماز ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر انبیاء کی شریعتوں میں بھی نماز کو رکھا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عصر کی نماز چھوٹ گئی، اپنی خوبصورت گھوڑوں کے ساتھ تھے، کئی 100 گھوڑوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے، خوبصورت گھوڑے لائے گئے، یہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، مگر اسی وقت، اسی دوران نماز کا وقت نکل گیا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز کا وقت چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، ان گھوڑوں کے پیچھے پڑھ کر میری نماز چھوٹ گئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے گھوڑے ذبح کرا دیے، پورے گھوڑے ذبح کرا دیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے آ کر فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ نماز میں مصروف تھے، فرشتوں نے آ کر حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اور تو اور سارے انبیاء کے باپ جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمازی تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا، نماز قائم کرنے والا بنا، میرے بچوں کو بھی، میری نسل کو بھی، آل و اولاد کو بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بندے، قریبی بندے انبیاء تھے، یہ بھی نمازوں کے سلسلے میں بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تڑپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاکید یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نماز میں بہت سارے لوگ جماعت میں پیچھے ہیں، بہت سارے لوگ نماز با جماعت میں پیچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کبھی میرا دل یہ چاہتا ہے اپنی جگہ کسی کو امامت کے لیے کھڑا کروں اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں جا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر! نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے، نماز ہمارے لیے کیا ہے۔ آج ہم نے نماز کو پس پشت ڈال دیا ہے میرے بھائیوں، ہم نماز سے غافل ہو چکے ہیں، ہم نے یوں سمجھا ہے کہ نماز کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، حافظ صاحب کا کام ہے، مولوی صاحب کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے، مؤذن صاحب کا کام ہے، اور کچھ بزرگوں کا کام ہے کہ یہ لوگ نماز پڑھیں گے۔ ہم تو بس نوجوان آدمی ہیں، ہم آرام سے باہر گھومیں گے پھریں گے اور ہم پھر کیا کریں گے؟ نماز سے غفلت برتیں گے۔ جمعہ کے دن پڑھ لیے کافی ہے، کبھی موقع ملا پڑھ لیے، کسی دن نہا لیے اور کہ نماز پڑھ لیے، ہم اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، نماز ہر حال میں ضروری ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آنکھوں سے اندھے تھے، غور کریں گے اس بات پر، آنکھوں سے اندھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں بلکہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، فرض نماز۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں آواز سنتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے نابینا صحابی کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ آپ آ کر یہاں پر نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ کس قدر نماز سے غفلت برت رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹوپی لگا کر مسجد کو جا رہے ہیں، نماز کو جا رہے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کاروبار کے پاس، گھروں کی دہلیز پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں لوگ ٹوپی لگا کر نماز کو جا رہے ہیں،
مائک میں ہم مؤذن کی آواز کو سنتے ہیں اور بعض اوقات ہم نماز پڑھنے کی آواز کو بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دلوں کی سختی کا یہ عالم ہے کہ نہ ہمیں نماز پڑھنے کا احساس ہے اور نہ ہی نمازیں چھوڑنے کا ہمیں احساس ہے۔ دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، نمازوں سے غفلت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم نماز چھوڑ کر بہت ساری برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں، نماز چھوڑ کر بہت ساری برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں۔ دینداری چھوٹ رہی ہے، نماز چھوٹ رہی ہے، دینداری چھوٹ رہی ہے، بے دین ہو رہے ہیں۔ ہم کبھی سوچتے ہیں یہ جو نوجوان معاشرہ بے حیائی کی طرف جا رہا ہے اس کا کیا حل ہے؟ کبھی گھر کے بڑے بزرگ سوچتے ہیں، ماں باپ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ بگڑ کیوں رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز گندے کاموں سے روکتی ہے، نماز برائی سے روکتی ہے، گالیوں سے روکتی ہے، برا سوچنے سے روکتی ہے، برا بولنے سے روکتی ہے، برا چاہنے سے روکتی ہے، برا سوچنے سے روکتی ہے، برا کرنے سے نماز روکنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے تربیت کے باب میں ایک آدمی جب بالغ ہوتا ہے، ایک عورت جب بالغ ہوتی ہے، اس وقت اس پر نماز واجب ہوتی ہے۔ سنیں گے غور سے، نوجوان بچے بھی سنیں گے غور سے، ہم میں سے جو آدمی بالغ ہوتا ہے تب سے اس کے اوپر نماز واجب ہے۔ بالغ کوئی 14 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، کوئی 13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، کوئی 12 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، لیکن حکم دیا گیا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو۔ بچہ بالغ ہونے کا انتظار مت کرو، بچے کو 7 سال سے نماز پڑھنا سکھاؤ، اور بچہ 10 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے، بچے کو سزا دو، اس کو مارو، اس کو نماز کی طرف لے کر آؤ۔ ہم دیکھتے ہیں ماں باپ کی غفلت کہاں ہے۔ سارا دن اسکول سے تھکا ہوا آیا ہے، کبھی ماں کے نخرے ہیں، کبھی بابا کے نخرے ہیں، اور بچے کو نماز سے روک رہے ہیں کہ ابھی آیا ہے، ابھی کھایا بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا خیال ہے، بچے کے کپڑے کا خیال ہے، لیکن بچہ گھر میں بے نمازی پرورش پا رہا ہے، اس کا خیال نہیں ہے۔ بچہ گھر میں بے نمازی بچہ گھر میں پرورش پا رہا ہے، بے نمازی بچے کو ماں باپ پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، اس کا ذرہ بھی خیال نہیں ہے، اور ماں باپ کو خود خیال نہیں ہے کہ بچے کو نمازی بنانے کی ذمہ داری اللہ رسول نے میرے اوپر دی ہے، نہ ماں کو خیال ہے نہ باپ کو خیال ہے۔ تو پھر جب نماز چھوڑے گا تو نماز بے حیائی سے روکنے والی چیز ہے، نوجوان جب نماز چھوڑے گا تو بے حیا ہو جائے گا، ہزاروں تربیت وہ کام نہیں کرے گی، تربیت کے 1000 فارمولے وہ کام نہیں کریں گے جو کام نماز کی پابندی اسے کرائے گی، جو کام نماز کی پابندی اسے کرائے گی، جو سنجیدگی، جو اخلاق، جو کردار، جو یقین اور اس کی زندگی کا سدھار، اس کی اچھائی جو نماز سے بنے گی وہ پھر کسی اور چیز سے نہیں بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دین کے سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں نماز کی اہمیت، کسی کا جنازہ ہو گیا، شریعت میں نماز رکھی گئی ہے کہ آدمی کو نماز پڑھائی جائے گی، اس کے جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی، اس کے بعد اسے دفنایا جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کے پاس بارش نہیں ہو رہی ہے، علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل تباہ و برباد ہو رہی ہے، کسان پریشان ہے، محنت ساری کی ساری ضائع ہو رہی ہے، گرمی کے حوالے، دھوپ کے حوالے ہو رہی ہے، زمین سوکھ رہی ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استسقاء، پانی کو طلب کرو، نماز پڑھو اور استسقاء کو طلب کرو۔ یعنی جمعہ کے دن کی نماز الگ ہے اور پھر عید کی نماز بھی الگ ہے، خوشی کا موقع ہے، عید کی نماز کو بھی رکھا گیا ہے۔ پھر رمضان کی عید الگ، بقر عید الگ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، جب کوئی سخت معاملہ درپیش ہوتا، اللہ کے نبی تہجد کی نماز تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، دن کی 5 نمازیں سنتیں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، لیکن جب کوئی مشکل معاملہ ہو جاتا، زندگی کا کوئی مشکل واقعہ ہو جاتا، کوئی مشکل کام آ جاتا، اللہ کے نبی اس کے لیے پھر الگ سے نماز پڑھتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے۔
ہم نے نماز کو اتنا پسے پشت ڈال دیا ہے، اتنا پسے پشت ڈال دیا ہے، ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ ایک نماز کا چھوڑنا ہمیں 10 نمازوں کے ثواب سے محروم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نماز کا چھوڑنا، یہ ایک نماز کا چھوڑنا نہیں بلکہ کتنی نمازوں کا ثواب چھوڑنا ہے؟ 10 نمازوں کا ثواب چھوڑنا ہے۔ دن میں 5 نمازیں اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہم 50 نمازوں کے ثواب سے محروم ہو رہے ہیں۔ معراج کا واقعہ بتاتا ہے کہ ہم پر سب سے پہلے 50 نمازیں فرض کی گئیں، 50 نمازوں کو واجب کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل درخواست سے، اللہ کے نبی کی گزارش سے 50 نمازوں کو 5 کر دیا گیا، اور بعد میں کہا گیا اے محمد، اے پیغمبر، یہ ادا کرنے کے اعتبار سے 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ 50 نمازیں ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کے پاس ایک ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، 5 نیکیوں کا بدلہ، 5 نمازوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس 50 نمازیں ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ نماز میں میری اور آپ کی کتنی سستی ہو رہی ہے۔ ہم کوئی مشکل کام رہا تو کہیں جانا رہا تو وقت سے پہلے ہم ٹائم دیکھتے ہیں کہ مجھے اب وہاں پر پہنچنا ہے، ہم بار بار ٹائم دیکھتے ہیں، فون میں دیکھتے ہیں، اگر کوئی مشکل مرحلہ رہا تو کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے یاد دلا دو وہ کام کرنا ہے۔ لیکن نماز کے معاملے میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے نماز پڑھنا چاہیے، پھر بھی ہماری نماز کے معاملے میں کتنی ساری غفلتیں ہوتی ہیں۔ دن میں کتنی نمازیں ہیں جو ہم مسجد میں جا کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور کتنی ساری نمازیں ہیں ہم ایسے ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں اور نماز کا ذرہ بھی خیال ہمیں نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا ہی حکم لے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا ہی حساب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی ہم سے پوچھے گا۔ محترم حاضرین، قیامت کا جو مرحلہ ہوگا، سورج بالکل نیزے کے اوپر ہوگا، بالکل قریب ہوگا، یعنی انسان اور سورج کے درمیان بس ایک نیزے کا فاصلہ ہوگا، 1 گز کا 2 گز کا کچھ فاصلہ ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے کچھ خوش نصیب بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ جنہیں پکار پکار کر، بلا بلا کر اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ کون ہوں گے؟ 7 لوگوں کو بتایا، ان میں سے خوش نصیب انسان وہ بھی بتایا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے، مسجد کو آتا ہے تو مسجد کے بارے میں سوچتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو بھی مسجد کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے دل میں نماز کا خیال ہے، یہ نماز پڑھ لیا اب عصر کی نماز کب ہوگی، عصر پڑھ لیا مغرب کی نماز کب ہوگی، مجھے مغرب کے لیے جانا ہے، یہ کاروبار ختم کر دینا ہے، وہ کاروبار ختم کر دینا ہے، یہ دکان کو جا کر آ جانا ہے، مجھے 8:30 سے پہلے پھر تیار ہونا ہے کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنا ہے، مسجد کے لیے مجھے وقت نکالنا ہے، 1:30 بج گیا، بس اب مجھے مسجد کے لیے وقت نکالنا ہے، 4 بج گئے، 4:15 بج گئے، مجھے عصر کی نماز کے لیے وقت نکالنا ہے۔ آدمی کا دل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اٹکا ہوا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں بلا کر جگہ دے گا قیامت کے دن۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب کچھ اچھا ہو، لیکن اچھا اسی وقت ہوگا جب ہم بنیں گے بھی اچھا۔ ہم امید رکھیں، مثال کے طور پر میں کسی کے پاس کام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے مزدوری پوری دے اور میں کام آدھا کرتا ہوں، تو ایسا کیسے ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے مزدوری پوری ملے اور میں کام آدھا کرتا ہوں یا کام نہیں کرتا ہوں، کوئی مزدوری کیسے دے گا؟ جب کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اللہ کے پاس نماز پڑھنے والا نماز نہیں پڑھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ایک بات بولوں گا، بہت سارے لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ نمازیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بہت دیکھے ہیں نماز پڑھنے والے، نماز پڑھ کے کون آگے کو آ گیا ہے، بہت دیکھے ہیں نماز پڑھنے والا ایسا ہی ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا داڑھی چھوڑ دیا، ٹوپی رکھ لیا، اور نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، نماز پڑھنے والے وہ گناہ کرے، نماز پڑھنے والا یہ گناہ کیا، نماز پڑھنے والا جھوٹ بولا۔ بھائی وہ کوشش کر رہا ہے نماز پڑھنے کی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنے خیر و شر کی کشمکش میں لگا ہوا ہے۔ آپ ہی سوچئے کہ وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کوشش میں ہیں، آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل کتنا گندا ہوگا۔ نماز
इंसान के गुनाहों को धोती है। नमाज से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वज़ू करने से, मस्जिद को चलकर आने से, नमाज का इंतज़ार करने से, मस्जिद में बैठने से, नमाज पढ़ने से, सजदा करने से, रुकू करने से आदमी के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी आदमी अगर आपकी नज़र में गुनहगार नज़र आता है तो ज़रा आप अपने आप को बेनमाजी ज़िंदगी का जायज़ा ले लीजिए। आप नमाज पढ़े बगैर कितने गुनहगार हैं। अल्लाह के पास मुझे भी, आपको भी हमारी अपनी नमाज़ों का हिसाब देना है। मुझे आपकी नमाज़ों का हिसाब देना नहीं है और आपको किसी और की नमाज़ों का हिसाब देना नहीं है और किसी और को मेरी नमाज़ों का हिसाब देना नहीं है। जब अज़ां का हुक्म हो गया, अज़ां हो गई, तो मेरे और आपके ऊपर लाजिम आता है, वाजिब आता है, हम मस्जिद का रुख करें। हम मस्जिद का रुख करें। अज़ां सुनकर भी हम मुअज़्ज़िन की आवाज़ पर नहीं आते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं कोई मसला हो गया तो हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जन्नत में चले जाएं। भाई हम मस्जिद को नहीं आ सक रहे हैं, जन्नत में कहाँ जाएंगे? अज़ान की आवाज़ सुनकर हम मस्जिद को आने के लायक हमारा ईमान नहीं, हमारा ईमान जन्नत में कैसे लेकर जाएगा? दिन में 5 मरतबा मुअज़्ज़िन बुला रहा है। हम मुसलमान महल्ले में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फ़ीकुम, मुसलमान मोहल्ले में रहते हैं। क़रीब में, अगर मैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे, क़रीब में यहाँ पर अतराफ़ में 20 मस्जिदें तो होंगी कम अज़ कम। क़रीब में हम मुसलमानों की यहाँ पर इस गली में, उस गली में कम अज़ कम 15 से 20 मसाजिद होंगी। एक एक नमाज के लिए 20 मरतबा अज़ां हो रही है। हम किसी भी मस्जिद को नहीं जा रहे हैं। एक एक नमाज के लिए हमें कितनी मस्जिदों से बुलाया जा रहा? 20 मस्जिदों से बुलाया जा रहा है एक एक नमाज के लिए। एक एक नमाज के लिए 15 मस्जिदों से बुलाया जा रहा है। माफ करना, एक भी मस्जिद को हम नहीं जा रहे हैं, ऐसे के वैसे ही हैं, दिल पत्थर के हो चुके हैं। अल्लाह ने कहा, लहुम खुलूबुल ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अअयुनुल ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुल ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। ऐसे लोग जिन पर अल्लाह की बातों का, अल्लाह की याद का, कुरान का, हदीस का, अज़ां का, नमाज का, जिनके दिलों पर ऐसा असर नहीं होता ना, कि दिल है, दिल से काम नहीं लेते, आंखें हैं, आंखों से काम नहीं लेते, कान है, कान से काम नहीं लेते। कहा कि ये जानवरों से भी बदतर हैं। जानवरों से भी बदतर हम जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाइयों। जिस दिन हमारे दिल में नमाज का मामला तेज हो जाएगा, हम किसी को नहीं देखेंगे। मुझे मेरी खबर में मेरी नमाज के बारे में जवाब देना है। फरिश्ता आके नहीं पूछेगा कि वो नमाजी कैसा था, उसका बारे में बोल, नहीं बोलेगा फरिश्ता, देना होगा। हम दूसरों के बारे में सोच कर, दूसरों के बारे में बोल कर हमें बेनमाजी बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं बीमार हूँ, एक मिसाल, एक छोटी सी मिसाल, मैं बीमार हूँ, मेरे पैर में दर्द है और मेरी अम्मी चाहती है कि वो गोली खा ले तो मेरा दर्द कम हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। भूख मुझे लगी है, मेरा भाई चाहता है कि वो खाना खा ले तो मेरी भूख कम होगी, नहीं। मैं बेनमाजी हूँ तो नमाज मुझे ही पढ़ना होगा, मेरी नमाज मुझे ही पढ़ना होगा। मेरी नमाज मेरे मरने के बाद कोई पढ़ना है तो पढ़ लेगा, मेरी नमाज मैं ही पढ़ूंगा। मेरी नमाज को मुझे ही पढ़ना है। जिस तरह मेरी दवाई मैं ही खाना है, मेरा खाना मैं ही खाना है, तो उसी तरह मेरी नमाज भी मैं ही पढ़ना है। कोई और मेरी नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई और मेरी जगह मेरी रकात बांध कर कोई नहीं पढ़ सकता। तो मैंने जैसा कि बताया, लोगों से पूछा जाएगा कि मौलाना मोहतरम फुला आप यहाँ जहन्नम में कैसे? भाई आप जहन्नम में कैसे हैं? जवाब देंगे, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। दुनिया में कहते हैं भाई नमाज को चलो, बोलेंगे मैं तहारत से नहीं हूँ। वैसे ही कहेंगे मैं नमाज नहीं पढ़ता था। कितनी ख़राब बात है, कितनी कैसी बात है कि एक मुसलमान है, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, 15 साल से मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 20 साल से मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 30 साल से मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 50 साल से मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी तक नमाज के सिलसिले में हमारे अंदर संजीदगी ने पैदा हुई है। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सबसे पहले मुझे भी नमाजी बनाए, हम सबको नमाजी बनाए। हमारी जो टूटी फूटी नमाज़ें हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल फ़रमाए और नमाज़ों की पाबंदी करने के अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नमाज़ों के सिलसिले में अल्लाह ताला हमारे दिल में दिलचस्पी पैदा करे, नमाज़ों का शौक़ हमारे दिल में पैदा करे,
نمازوں کی سزا سے ڈرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.